خدا جانتا ہے کیا نظام چل رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہاری زندگی ایسے گزرتی رہی تو چلتی پھرتے لاشیں دیکھو گے، چلتی پھرتے لاشیں دیکھو گے، اپنے بچوں کو اپنے سامنے سسک سسک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دیتے ہوئے دیکھو گے۔ اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ ساری باتیں نہ کہنے کا وقت ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہنے والا کس طرح کہتا ہے، آپ ہیں کہ دل بند کر کے بیٹھتے۔ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے 40 دن کے بعد اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے۔ کون دیتی ہے؟ ماں دیتی ہے، باپ دیتا ہے، پھوپھی دیتی ہے، خالہ دیتی ہے، بہن دیتی ہے۔ یہ زہر اس بچے کے ہاتھ میں ڈال دیا گیا۔ میرا لال، میں کپڑے دھوتی ہوں تم اس کو دیکھو، میرا جگر، میں دفتر کا کام کرتا ہوں تم اس کو دیکھو۔ پھر یہ بچہ 40 دن کے بعد جب ہاتھ میں موبائل پکڑتا ہے، پھر باپ کو گھر سے تو نکالتا ہے، موبائل نہیں چھوڑتا۔ کیا سمجھتے یہ سہولت ہے؟ یہ سہولت ہے؟ آپ کیا سمجھتے یہ سہولت ہے؟ قوم کو تباہی اور بربادی کے کنارے پر لگانے کے لیے، زندہ لوگوں کو لاش میں تبدیل کرنے کے لیے، اور زندہ لوگوں کو باحیا لوگوں کو بے حیا بنانے کے لیے ایک موبائل کافی ہے، جس کو آپ خوشی سے کہتے ہیں سوشل میڈیا۔ جب تک آپ خود بیدار نہیں ہوں گے، حساس نہیں بنیں گے، آخر میں اب کیا کرنا ہے؟ 2 باتیں اور سن لیجئے۔ دیر ہوگی، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن میں سوچتا ہوں خدا جانے دوبارہ عید پر زندہ رہے نہ رہے، یہ مجمع ملے یا نہ ملے۔ 2 باتیں اور کہنی ہیں۔ پہلی بات، آپ نے دیکھ لیا قوم کے 3 حصے، 3 سزائیں۔ 2 باتیں ہیں اب، یا تو آپ اس پر خوش ہیں، پھر آپ ایسا ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے آپ اس پر خوش نہیں ہیں اور آپ ایسا رہنا بھی نہیں چاہتے۔ یا تو آپ اس پر خوش ہیں، چلو جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، ہونے دو، مرنے دو جوانوں کو، مرنے دو انہوں ہیروئن لا کر، مرنے دو انہیں طرح طرح کی ڈرگ کر کر کے، مرنے دو انہیں بے حیائی میں مرنے دو۔ یا تو آپ اس پر خوش ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے آپ میں سے کوئی درد دل رکھنے والا آدمی اس پر خوش نہیں ہوگا، آپ سب اس پر بیزار ہوں گے۔ دوسری بات، اگر آپ خوش نہیں ہیں تو 2 کام آپ کو کرنے ہیں۔ اگر آپ اس پر خوش نہیں ہیں، 2 بات آپ کو کرنی ہے۔ پہلی بات، ہم سب ارادہ اور وعدہ کریں، ہم آج سے اللہ کے ہو کر زندگی گزاریں گے۔ ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے۔ عید پر میں نے کیوں گفتگو نہیں کی؟ اس لیے کہ صدیوں سے عید پر گفتگو آ رہی ہے، قربانی کیسے تقسیم کرنی ہے، جانور کیسے ذبح کرنا ہے۔ اس پر میں نے جان بوجھ کر آج گفتگو نہیں کی، اس لیے کہ صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، آپ بھوکے کو عطر دے دیں، میں عید پر گفتگو کرتا، قربانی اس طرح کرنی ہے، قربانی اس طرح کرنی ہے، اسے اتنا کرنے ہیں، لیکن میں نے یہ سمجھا یہ ایسا ہی ہے جیسے بھوکے کو عطر تقسیم کرنا، اس لیے کہ اسے غذا کی ضرورت ہے، بھوکے کو غذا کی ضرورت ہے۔ عطر تب لگائے گا جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، بھوکے پیٹ عطر کون لگائے گا؟ تو قربانی آپ کو معلوم ہے کیسے کرنی ہے، اس سے آپ کو معلوم ہے کیسے کرنی ہے۔ ہاں، قربانی کے سلسلے میں ایک بات ضرور کہوں گا، ہم قربانیاں کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، نہیں بنانی چاہیے، نہیں بنانی چاہیے۔ جب ہم ویڈیو بناتے ہیں ہماری قربانی متاثر ہوتی ہے، ہم خود کہتے ہیں اللہ کے لیے نہیں ہے، دوست کے لیے بنائی ہے، دوست کے لیے قربانی کی ہے۔ بالکل مت بنائیے، بالکل مت بنائیے، سمپل سادہ انداز میں کیجئے۔ میں بات بھول جاؤں گا، آخر میں 2 باتیں کہنی ہیں۔ پہلی بات، ہم اس پر راضی نہیں ہیں جو سلسلہ چل رہا ہے ہماری بستیوں میں، ہمارے گھروں میں، بے دینی کا، بے رخی کا، ہم بیزار ہیں، اور ہر بھائی یقیناً یہی چاہتا ہے۔ ہمارے حصے کے 2 کام ہیں۔ پہلا کام، ہم سب یہ عہد اور وعدہ کریں، ہم آج سے اللہ کے ہو کر اللہ کے دین کے لیے زندگی گزاریں گے۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں، اس آیت میں کہلوا رہے ہیں، لا شریک لہ وبذالک امرت، میں اس کو کیوں مانتا ہوں؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کیوں مانتا ہوں؟
وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اس نے مجھے حکم دیا ہے مجھ سے ہی تعلق بناؤ، میرا ہی نام لو، میرے ہی ہو کر رہو، اور وہ رب العالمین ہے اور میں فرما بردار مسلمان ہوں، اول المسلمین، میں فرما بردار مسلمان ہوں۔ یہ تو آج کا پیغام ہی ہے، یہ تو آج کا پیغام ہی ہے۔ تو ہمارے حصے کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم خود آج ہی عہد کریں، ہم پکے مسلمان ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اور دوسرا عہد یہ کریں، ہم میں سے، اس بات کو غور سے سنیں، ہم میں سے جس آدمی کو اللہ نے جو علمی، دینی، روحانی صلاحیتیں دی ہیں، اپنے بھائیوں کو دین پر لانے کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ آج کے اس آخری موقع پر یہ دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات، ہم میں سے ہر بھائی عہد کرے آج سے اللہ کا ہو کر زندگی گزاروں گا، اور دوسرا عہد یہ کرے، ہم میں سے اللہ نے جس کو جو علمی، روحانی یا باقی صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر لاؤں گا، یہ کوشش کرے۔ اور پھر آخر میں اس سب کو سمیٹنے کے لیے 4 کام کرنے ہیں، اس سب کو سمیٹ لے کے تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط رہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کی کثرت اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن میں کچھ وقت 5 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ استحضار کے ساتھ اللہ کیا ہے، الہ کیا ہے، اللہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں، محمد کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، اور ہم سے ان کا واسطہ کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو میں کہوں گا، نماز آپ پڑھتے ہی ہیں، پابندی سے پڑھیں، نماز کے بارے میں کوئی سودہ بازی نہیں۔ اور تیسری چیز جو میں کہوں گا، حلال اور حرام کا پورا خیال رکھیں، اور چوتھی چیز جو میں کہوں گا کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 5 منٹ، 3 منٹ، 2 منٹ دن 24 گھنٹے میں بس آپ ہوں اور اللہ ہوں، مسجد میں، گھر کے کمرے میں، مصلی میں یا بستر پر آپ بیٹھ جائیں۔ تصور کریں، عالم میں مرنے اور جینے کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک دن میری بھی موت ہوگی، اب میں مر رہا ہوں، مسجد میں اعلان ہو گیا، چارپائی لے آئے، نہلا لیا، صفیں لگی، اور اب میرے کسی رشتے دار نے اٹھ کر کہہ دیا جس کا ایک قرض کچھ دار تھا ہم دے دیں گے، اور یوں لوگوں نے مجھے لے جا کر قبرستان میں ڈال دیا۔ پھر بیٹھے بیٹھے سوچے، کیا میں موت کے لیے تیار ہوں؟ کیا میرے پاس کچھ ہے؟ ہر دن مرے، موت قبل ان تموت، ہر دن مرے، 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر کوئی بھائی زندگی میں اس عمل کو کچھ دیر اپنا لے گا، اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں زندگی کا رخ صحیح بدل جائے گا۔